کرام میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اللہ کبھی نہ کرے کہ اس کی ضرورت پیش آئے. اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ماحول نہ بنے کہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان کا استعمال آپ کو کبھی بھی زندگی میں کرنا پڑے یا ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کرنا پڑے. لیکن ناظرین کرام چونکہ جنگی حالات ہیں اور خاص طور پر میں نے بھارتی چینلز کو مانیٹر کیا ہے، ان کے یوٹیوب چینلز خاص طور پر اس بارے میں آگاہی دے رہے ہیں. اللہ کبھی نہ کرے یہ صورتحال آئے، خدا نہ خواستہ یہ صورتحال آئے، لیکن ناظرین کرام اگر صورتحال بہت گڑبڑ ہو گئی آج کل کبھی بھی، اللہ کبھی بھی نہ کرے ایسا ہو، تو ناظرین کرام ایمرجنسی میں اگر ایٹمی حملہ ہو جاتا ہے تو کیا کچھ کرنا چاہیے. میں نے یقین کیجئے بڑے ہی مردہ دل کے ساتھ چیزیں نکالی ہیں، لیکن یہ بتانی ضروری ہے تاکہ معلومات ہوں. ایسی صورتحال کے اندر بھی معلومات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انفارمیشن کے اب میں سوچیے کہ اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن انفارمیشن کے لیے سن لیجیے. ایمرجنسی کے لیے پھر بھی چیزوں کا انسان کو پتا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اگر خدا نہ خاصا چیزیں اس طرف اسکیلیٹ کی اور اگر کچھ گڑبڑ ہو گئی تو ناظرین کرام اس کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں کہ اگر ایٹمی حملہ ہو جائے تو ایسے صورتحال میں کیا کیا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ کا خیال ہے حملہ ہو گیا کہانی ختم، لیکن ناظرین کرام بچا جا سکتا ہے. بہتر احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس جان لیوا حملے سے بھی بچا جا سکتا ہے. کیسے ناظرین کرام آپ کا اب آپ ذرا نوٹ کر لیجئے چیزوں کو. ہو سکے تو اس کو سیو بھی کر لیجئے، ہو سکے تو اپنے عزیزوں کو بھی اس ویڈیو کو بھیج دیجئے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. ناظرین کرام جب بھی خدا نہ خواستہ ایٹمی حملہ ہوتا ہے وہ 3 طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے. سب سے پہلے آپ نے سن لینا ہے. سب سے پہلے شدید حرارت، یعنی کہ وہ جو بوم ہوتا ہے اسے شدید حرارت نکلتی ہے، شدید حرارت سے. پھر اس کے بعد جھٹکے سے، جب جھٹکا لگتا ہے بلڈنگز ٹوٹتی ہیں، شیشے ٹوٹتے ہیں، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. اور تیسرا ناظرین کرام جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے تابکاری سے، یعنی جو سے تابکاری ہوتی ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور بچنے کے بھی 3 طریقہ کار ہیں. 3 طریقوں سے نقصان ہوتا ہے، بچنے کے بھی 3 طریقہ کار ہیں، وہ سن لیجئے وہ کیسے. سب سے پہلے ہے وقت، ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ پہلے گھنٹے میں کیا کرنا ہے، 2 گھنٹے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، 48 ہو جائیں تو کیا کرنا ہے، 72 ہو جائے تو کیا کرنا ہے. دوسرا رکاوٹ، یہ دوسری یعنی کہ شیلٹر، کس چیز کا آپ شیلٹر لے رہے ہیں یہ بڑا ضروری ہے. اور تیسری چیز فاصلہ، آپ کا اس ہونے والے جہاں پہ امپیکٹ ہوا ہے اس سے آپ کا فاصلہ کتنا ہے. یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہم فاصلے کو دیکھتے ہیں کہ کتنا فاصلہ، کتنے فاصلے پر ہوں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتے ہیں. اگر جہاں پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، اگر آپ اس سے 0 سے 1 کلومیٹر کے درمیان ہے تو آپ کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے بلکہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ معاف کرے کہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو قریبی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو دھواں بن جاتی ہے. 0 سے 1 کلومیٹر کے درمیان اگر آپ ہیں تو نہ ہونے کے برابر چانس ہے. 1 سے 3 کلومیٹر کے درمیان اگر آپ ہیں، یعنی جہاں پہ آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے اسے آپ 1 سے 3 کلومیٹر کے درمیان ہے تو یہاں پر بھی بہت کم ہے، کیونکہ جھٹکا لگنے سے جو شیشے ٹوٹیں گے، جو چیزیں ہوں گی اس سے آپ جو ہے بہت مشکل ہے بچ سکے. 3 سے 8 کلومیٹر کے درمیان ناظرین کرام آگ، جھٹکا، زندہ رہنے کے چانس یہاں پر بھی کم ہے، لیکن یہاں پر سروائیو کیا جا سکتا ہے. کم ہے چانسز لیکن کیا جا سکتا ہے. 8 سے 5 کلومیٹر کے درمیان اگر ہے تو ناظرین کرام یہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اگر آپ نے اچھی پناہ لی ہے تو آپ تابکاری سے بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ پروٹوکولز کو فالو کرتے ہیں، SOPs کو فالو کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پر بچ سکتے ہیں. اور 5 کلومیٹر سے دور ہیں تو پھر ناظرین کرام 100% بچا جا سکتا ہے بہتر طریقے سے. یعنی کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر تابکاری ناظرین کرام، وہ جب بادل بنتا ہے نا، وہ کلاؤڈ وہ ہر چیز کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اس سے کیسے بچنا ہے یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن آپ کتنے فاصلے پر ہوں تو ناظرین کرام یہ امپورٹنٹ ہے، یہ فاصلہ بہت امپورٹنٹ. جب امپیکٹ ہو ناظرین کرام تو سب سے پہلا کام، یہ ساری چیزیں آن لائن پڑھی ہیں، دیکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسے ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. ایکسپرٹس کی رائے ہے، یہ میری رائے نہیں ہے. یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایکسپرٹس اپنی رائے دیتے ہیں. اور جب بھی ایسا ہو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ دھماکہ ہو اور آپ دیکھنے شعلے تو اس کی طرف دیکھیے مت، کیونکہ اس سے آپ کی آنکھیں بھی جلنے کا خطرہ ہے. یعنی کہ بڑے اس سے جو شوائن کرتے سب سے پہلے آپ نیچے زمین پہ لیٹ جائیے اور اپنے سر کو کور کیجیے. ٹھیک ہے، زمین پہ لیٹ جائیے بالکل جو ہے، اور اپنے سر کو اور اپنے بازو کو کے ساتھ اس کو، آنکھوں کو، چہرے کو کور کر لیجیے. ٹھیک ہے، فوری طور پہلا گھنٹہ ناظرین کرام. اب ذرا وقت کی بات کرتے ہیں. اب فاصلہ آپ نے سمجھ لیا، میں آپ کو ذرا وقت بتا دیتا ہوں. اگر پہلے گھنٹے میں کیا ہوتا ہے، دوسرے گھنٹے میں کیا ہوتا ہے. پہلا گھنٹہ ہے تو وہاں چونکہ وہ دھماکہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مشکل وقت یہی پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے وہ کلاؤڈ بنتا ہے، وہ اوپر جاتا ہے تو بہت یعنی وہ تابکاری ہوتی ہے. تو پہلے جو 10 سے 30 منٹ، 10 سے 30 سیکنڈ کے درمیان آپ کو جھٹکا لگ جاتا ہے.
تو پہلا گھنٹہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, کوشش کرنا ہے شیلٹر میں جانا ہے. کبھی یعنی کہ آپ باہر نہ ہو, شیلٹر میں جانا, فوراً پناہ لینی ہے, قریبی عمارت میں یا تہ خانے میں چلے جائیں, کھڑکیوں سے دور رہنا ہے. پناہ لینی ہے تو دیوار کے ساتھ, یعنی کہ اگر آپ تہانے میں نہیں ہے تو کسی بڑی مضبوط دیوار کے ساتھ لیں. پھر تابکاری سے بچاؤ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کپڑے فوری طور پر جو پہنے ہوئے, اگر آپ شیلٹر میں آ گئے ہیں تو فوری طور پر پھینک دیں. آپ نے آنکھوں کو, چہرے کو, بالوں کو, خاص طور پر ہاتھوں کو, پاؤں کو, جو چیز ایکسپوزڈ تھی اس کو اچھے طریقے سے دھونا ہے. 1 سے 2 گھنٹے کے بعد ناظرین کرام خطرناک کام شروع ہوتا ہے, کیونکہ جو وہ کلاؤڈ اوپر جاتا ہے نا, وہ پھر نیچے زمین کی طرف اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے. تو تابکاری کے پورے ذرات جو ہے وہ نیچے آتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے میں ناظرین کرام آپ نے اس سے بچنا ہے, اس سے آپ نے بچنا ہے 102 گھنٹے, یعنی کہ اس کو اپنے, اس سے جتنا دور رہ سکتے ہیں اتنا دور رہنا ہے. اپنے پاس آپ نے ایمرجنسی سامان رکھنا ہے. آپ نے اپنے پاس فلیش لائٹ, آپ نے اپنے پاس موبائل یا ریڈیو, کھانے کا سامان, یہ چیزیں اپنے پاس اسٹور رکھنی ہے. 3 دن کا کم از کم پانی, 3 دن کا کھانا, یہ چیزیں آپ کے پاس اسٹور ہونی چاہیے. دودھ, یعنی پھر آپ پروسیسڈ فوڈ جو ہے ڈبے والی وہ استعمال کریں, باہر جو بھی چیز ایکسپوز ہے اس کو استعمال مت کریں. اچھا پھر آپ ہنگامی سامان جو ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, استعمال کیجیے. ریڈیو یا موبائل سے ہدایات لیتے رہیے, دیکھتے رہیے کیا ہو رہا ہے. پناہ میں رہیے, کوشش کریں مت باہر جائیں. 48 سے 72 گھنٹے, یعنی کہ 24 گھنٹے کے بعد ناظرین کرام 80% جو ہے وہ تابکاری کم ہو جاتی ہے, لیکن 20% جو ہے وہ پھر بھی وہ ہوتی ہے. 48 سے 72 گھنٹے تک آپ کو اپنے محفوظ مقام پہ رہنا ہوتا ہے. اس کے بعد باہر جانا تھوڑا سا محفوظ ہوتا ہے, لیکن بالکل محفوظ نہیں ہوتا ہے. وہ بھی حکام سے اجازت لے کے جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 چیزیں ناظرین کرام, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وقت امپورٹنٹ ہے, پھر آپ جس شیلٹر کے اندر ہیں رکاوٹ وہ امپورٹنٹ ہے, اور فاصلہ امپورٹنٹ ہے. ان 3 4 چیزوں کا اگر خیال رکھا جائے تو خدا نخواستہ اس سے جو یہ اگر یہ ہو جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے, اسے سنبھلا جا سکتا ہے, اس سے بچاؤ ممکن ہے. اللہ کبھی نہ کرے کہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے, اللہ کبھی بھی نہ کرے, لیکن احتیاطی طور پر ناظرین کرام یہ میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پیش آئے, لیکن انفارمیشن کے طور پہ ہی آپ اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو, جن کو آپ چاہتے ہیں کہ اس انفارمیشن کا پتہ ہونا چاہیے, ان تک ضرور بھیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.